دمشق میں شامی شہری ایک ایسی دنیا پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اسد حکومت کے بغیر ہے۔ It's impossible not to be moved. شام میں جشن اور احساس آزادی کے نظاروں سے متاثر ہوئے بغیر رہنا ممکن نہیں۔ اس حکومت کا خاتمہ ان لوگوں کی بھی شکست ہے جنہوں نے اس کی بربریت اور اس کی بدعنوانیوں میں اعانت کی۔ اس میں سب سے زیادہ ایران، حزب اللہ اور روس شامل تھے۔ چنانچہ یہ لمحہ ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی اس میں خاصا خطرہ بھی ہے۔ اس ہفتے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی فورسز نے وسطی شام میں داعش کے 75 اہداف پر لڑاکا طیاروں یعنی B-52 بمبار اور A-10 لڑاکا طیاروں سے حملے کیے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ یہ دہشت گرد گروپ اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں حقیقی خطرہ یہ ہے کہ اگر داعش کے لوگ الہول کی جیل سے فرار ہو گئے تو پھر ہزاروں عسکریت پسند اور ہزاروں دہشت گرد نہ صرف شام اور مشرق وسطی بلکہ ترکی اور یورپ میں بھی پھیل جائیں گے۔ داعش کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کے لیے امریکہ کے 900 فوجی شام میں موجود ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عہدیدار اب ان کے 3 مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی اور تمام عملہ سب محفوظ ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بالکل محفوظ ہیں۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ شہریوں کی تباہی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ معزول سابق صدر ماسکو فرار ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کا تختہ الٹے جانے سے روس اور ایران کمزور پڑ گئے ہیں۔ حزب اللہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے یا کم از کم اسے کمک پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ شام کو انہوں نے کھو دیا۔ سوال اب یہ ہے کہ آیا اب وہ حوثیوں پر اپنی گرفت رکھ سکتے ہیں یا خطے میں دیگر ممالک مثال کے طور پر سعودی عرب صورتحال میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ رابطہ اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے شام کی صورتحال پر اپنے ترک ہم منصب سے بات کی ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا خطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے شام کے بارے میں اردن میں اتحادیوں سے بات کی ہے اور آئندہ دنوں میں وہ علاقے میں مزید اتحادیوں سے گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔